السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے انتہائی قابل اکرام، قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم بھائیوں، آپ میں سے کچھ چھوٹے بھی ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں۔ چھوٹے بچے عام طور پر بات سنتے سنتے تھک جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کی بہتری کے لیے بڑی ضروری نشست ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے میری باتوں کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے سنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا سننا بھی فائدہ مند ہے، اور میرا یہاں پہ حاضر ہونا حکم کے مطابق وہ بھی فائدہ مند ہے۔ دو سوال ہیں جن کے جواب ہم نے سمجھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہم لوگ اس چھت کے نیچے اس کمرے میں جو موجود ہیں دین سے وابستہ لوگ ہیں۔ ہم سبھی دین کے طالب علم ہیں۔ ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ہم بڑی کلاس کے طالب علم ہیں، آپ چھوٹی کلاس کے طالب علم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم طالب علم جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے اندر بہتری کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہر کام کی وجہ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے اندر بہتری کی ضرورت کیوں ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہت مہنگی گاڑی ہے، آپ اسے یوں ہی کسی چوک پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے پاس کوئی کھلونا، کوئی موبائل بڑا قیمتی ہے، آپ اسے باہر سڑک پہ نہیں رکھتے۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہمارے اندر بہتری اس لیے ضروری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے اندر رہائش پذیر تھے، رہتے تھے وہاں پہ۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قیس بن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، 2682 نمبر پر آتی ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ ان سے ملنے کے لیے آیا۔ اس آنے والے مہمان نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ما جئت لحاجۃ، میں کوئی کام آپ کے پاس اپنی ذاتی ضرورت لے کے نہیں آیا۔ میں اس لیے بھی یہاں پہ نہیں آیا کہ میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے۔ میرے آنے کی وجہ یہ بھی نہیں کہ میں یہاں پہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کروں۔ میں ان تمام کاموں کے لیے نہیں آیا۔ بھائی آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ فرمایا میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے دین کی ایک بات ہے، پیغمبر کا ایک فرمان ہے جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ میں وہ پیغام سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا دین ایک قرآن ہے اور ایک نبی ذیشان کا فرمان ہے، حدیث جسے ہم کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ اب اس بندے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بندہ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔
اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس بچے کے گناہ معاف کر دے جو دین پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ حتی النملہ فی جحرہا، یہاں تک کہ کیڑیاں چیونٹیاں زمین کے اندر سوراخ میں ہوتی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ دعا کروانا شروع کر دیتا ہے۔ وحتی الحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم، ایک حدیث کے اندر، دوسری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، ایک عام آدمی ہو دین پڑھنے والا اور ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا، دونوں کے اندر فرق کتنا ہے؟ فرمایا اتنا فرق ہے جتنا فرق عام آسمان کے اوپر ستارے اور چاند کے درمیان فرق ہے۔ ستارہ اتنا سا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، اور چاند بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب چاند نکلا ہوا ہو تو پوری زمین کے اوپر روشنی ہوتی ہے، ستارے کی روشنی اتنی سی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرمایا وہ ستارے کی طرح ہے، اور جو آدمی اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کی مثال چاند جیسی ہے۔ اب جس شخص کے لیے میں اور آپ گھر سے نکلے، ہمیں اللہ اتنا پروٹوکول دے، اتنا قیمتی بنائے، اتنا عظیم بنائے کہ آسمان کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں، زمین کی ساری مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہی ہو، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں ہمارے لیے دعا کریں، مچھلیاں سمندروں کے پیٹ میں ہمارے لیے دعا کریں، تو ہم معمولی ہیں یا بڑے قیمتی ہیں؟ بڑے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت سے نوازا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ دینی طلبہ ان کے اندر بہتری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اصلاح نہ کریں، اپنے اندر چینج نہ لے کے آئیں، اپنے آپ کو اچھے انداز سے اپنے اندر تبدیلیاں نہ لے کے آئیں اور ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، ذکر رجلان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدہما عابد والآخر عالم۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ ہیں، ایک عبادت بڑی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کا کام کرتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ وہ اللہ کا قرآن سیکھتا ہے، اللہ کے دین کا علم سیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے اندر اتنا فرق ہے کفضلی علی ادناکم۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، 2685 نمبر پر آتی ہے، 2685۔ فرمایا اتنا فرق ہے جیسے تم میں سے کوئی عام آدمی ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عام آدمی اللہ کے رسول کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی طرح برابر نہیں ہو سکتا۔ عام عبادت کرنے والے لوگ آپ لوگوں کے مقابلے میں ان کا کتنا فرق ہے جتنا فرق ایک عام مسلمان کا اور اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ وجہ ہے، یہ عظمتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں، جب آپ لوگ اپنے گھر میں جاتے ہوں گے، آپ کے کزنز آپ سے ملتے ہوں گے، کوئی بتاتا ہوگا میں بیگن ہاؤس میں پڑھتا ہوں، میں دی ایجوکیٹر میں پڑھتا ہوں، کوئی بتاتا ہوگا میں ڈی پی ایس میں جاتا ہوں، کوئی بتاتا ہوگا میں دی نالج میں جاتا ہوں، کوئی بتاتا ہوگا میں فلاں اسکول میں جاتا ہوں۔ تو آپ لوگ شاید 2 منٹ کے لیے کنفیوز ہوتے ہوں، لیکن وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دے دیا جاتا ہے ان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، اگر کوئی لوگ ہمیں حافظ کہہ بھی دے، ہمیں کہہ بھی دے کہ تم مولوی بن رہے ہو، تو اس میں دکھ کی بات نہیں، وہ کہنے والا کتنا ہے۔ ایک بندہ ہمیں کہے گا نا، 2 کہیں گے، 3 کہیں گے، 5 کہیں گے، 10 کہیں گے، 20 کہیں گے، 50 کہیں گے، لیکن ہمارے لیے دعا کرنے والے کتنے ہیں؟ سارے آسمان کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ساری زمین کی مخلوق ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ رحمت ہے تو آپ لوگوں پہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگوں پہ رحمت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2322 نمبر پہ آتی ہے، فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم
دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب کی سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. فرمایا اگر اللہ کی رحمت ہے تو کن لوگوں پر؟ 4 قسم کے بندے آپ نے بیان کیے. الا ذکر اللہ، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہے. نمبر 2 وما والاہ، جو ان ذکر کرنے والوں سے جڑ کے رہتا ہے، تعلق بنا کے رکھتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہے. آپ پر نہیں، آپ کے دوستوں پر بھی اللہ رحمت کرتے ہیں. کیوں؟ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دوست ہیں. تیسرے نمبر پر عالم، جو آپ کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے. اور متعلم، جو دین پڑھنے والا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے. فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ملعون الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیھا، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہیں. یہ ہماری قیمت ہے. سادہ سے الفاظ میں اگر ہمیں اس راستے پہ چلایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ڈرتے رہا کریں کہیں اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہٹا نہ دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیطان کے بڑے رنگ ہوتے ہیں. کبھی شیطان اچھے دوست کے رنگ میں آتا ہے، بھائی کہاں پہ جا رہے ہو تم، فلاں اسکول میں کیوں نہیں جاتے، فلاں پہ کرو گے، یہ پڑھو گے، ہمارے اسکول کا ماحول یہ ہے. کبھی شیطان کسی رنگ میں آتا ہے، کبھی شیطان کسی رنگ میں آتا ہے. شیطان اس انداز سے نہیں آتا کہ حافظ صاحب آپ مدرسے جا رہے ہیں، میرا نام ابلیس ہے، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ بالکل نہیں اچھا لگتا کہ آپ قرآن پڑھیں. ایسے کبھی نہیں آئے گا. وہ خیر خواہوں کے روپ میں آئے گا، وہ تنگیوں کے روپ میں آئے گا. وہاں پہ جاتے ہو، وہاں پہ تو سختی بہت ہے، وہ صبح سے بٹھاتے ہیں شام تک آپ کو پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، آپ کو پتا آپ کیا کما رہے ہو، ہمیں نہیں اندازہ. ایک عام حافظ، میں نے کافی قرائے کرام اساتذہ کرام جو حفظ کے، ان سے میں نے پوچھا، ایک بچہ جو سبق استاد کے پاس پڑھتا ہے، بار بار اس کو پڑھ کے یاد کرتا ہے، اپنے استاد کو سناتا ہے، پھر سب کی دہراتا ہے، پھر سب کی سناتا ہے، پھر منزل یاد کرتا ہے، پھر وہ منزل سناتا ہے، پھر اگلے دن کے سبق کا مطالعہ کرتا ہے. میں نے کہا اس کی یہ کتنا بننے گی تلاوت؟ انہوں نے کہا کم از کم 5 پارے بنتی ہیں. 5 پارے ایک دن کے اندر تلاوت. جو سب سے نیک بزرگ محلے میں ہوتے ہیں شاید وہ بھی 5 پارے نہیں پڑھ پاتے. اللہ کے کئی بندے تو 10 بھی پڑھتے ہوں گے لیکن وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. 5 پاروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے. 5 پاروں کا مطلب کیا ہے؟ ایک پارے کے اندر 10,700 حرف ہوتے ہیں ایوریج میں. ایک پارے کے اندر قرآن پاک کے حروف کی تعداد ایوریج اگر نکالیں تقریباً 10,700 بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرف کی 10 نیکیاں دیتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ صبح سے آئے، شام کو قرآن پاک پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ پتہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 1,70,000 نیکیاں لے کے جا رہے ہیں. آپ کتنی نیکیاں؟ 1,70,000 نیکیاں اللہ کے فضل سے لے کے جا رہے ہیں. تو جو بندہ اتنا اہم ہو کہ اس کا ایک دن 1,70,000 نیکیاں کمانے والا ہو، جو بندہ اتنا قیمتی ہو کہ آسمان کے فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے ہوں، جو بندہ اتنا قیمتی ہو کائنات کی چیزیں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، اس سے بھی بڑھ کر جس گھر میں قرآن پڑھنے والا بچہ، قرآن حفظ کرنے والا بچہ، یا دین کا علم پڑھنے والا یا دین کا علم پڑھانے والا بندہ موجود ہے، اس گھر کے جو حالات ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے، ان میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کر دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے گھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت. ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک بھائی آیا، 2 بھائی تھے، مدینہ میں رہتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں 2345 نمبر حدیث ہے ترمذی میں، تو دونوں کانا اخوانی فی عہد نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نے دکان بنائی ہوئی تھی، ایک مسجد نبوی میں آ جاتا، دین سیکھتا، دین کی باتیں یاد کرتا، قرآن سنتا، قرآن کی باتیں یاد کرتا. شام کو گھر جاتا، دکان والا بھائی گھر سے واپس آتا، دونوں بیٹھ جاتے، کھانا کھانے لگے. اسے بڑا غصہ آیا، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، شام کو میرے پاس آ جاتا ہے، کہتا میں نے بھی آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا. اس نے آ کے نا نبی صلی اللہ فشکل مختلف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول جو میرا بھائی کام نہیں کرتا، شام کو کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سارا دن کماتا میں ہوں، دکان میں چلاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو
کہ یہ ساری تیری کاروبار کے اندر جو اللہ تجھے دولت دیتا ہے وہ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ لعلک ترزق بہ، یہ مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے دکان پہ رزق دیتا ہے۔ جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے اندر بہتری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں اپنے اندر جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، اب ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو مزید اچھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے جس مشن پر ہم موجود ہیں، جس راستے پہ ہم موجود ہیں؟ 4 بنیادی چیزیں ایک طالب علم کے اندر، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، ہم سب کے اندر 4 چیزوں کا وجود ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس فیلڈ پہ چلنے والا یا اس شعبے میں آنے والا، دین پڑھنے والا، وہ قرآن کو یاد کر رہا ہو، تجوید پڑھ رہا ہو، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہو، وہ حدیث پڑھے یا حدیث کے مفہوم یا اس طرح کی دینی علوم میں موجود ہو، سب سے پہلی چیز واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا دے گا۔ ان جملوں کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، لیکن جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ امام قرطبی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ اللہ کا ڈر سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ہم قرآن تو حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر کی پہچان کیا ہے؟ آپ میں سے ہر بچہ، ہم میں سے ہر بندہ وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اس کے پاس پیمانہ ہے، اس کے پاس ایک ٹیسٹ میٹر موجود ہے، وہ چیک کر سکتا ہے میرے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری نماز وقت پہ ہے، اس کی تکبیر اولیٰ نہیں رہتی، اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم سنتیں لازمی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا ڈر ہے۔ گھر جا کے آپ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کا مطلب اللہ کا ڈر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے والدین ہماری وجہ سے پریشان ہیں، تنگ ہیں، تو اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اگر ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہماری زبان کسی کو گالی نہیں دے رہی، ہم کسی کے موجود نہ ہونے کے وقت یہ جو لفظ غیبت لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کے استاد محترم موجود نہیں، آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اگر یہ سارے کام نہیں ہو رہے تو یہ اللہ کا ڈر ہے، اور اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کا ڈر موجود نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے مضبوط چیز جو بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیتی ہے، جو ایک دین پڑھنے والے کو عالم بنا دیتی ہے اور پھر وہ دین کا کام کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ میں نے گالی نہیں دینی، میں نے کسی کا گریبان نہیں پکڑنا، میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، وہ اپنے ہوں، وہ پرائے ہوں، وہ کلاس فیلو ہوں، وہ استاد ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو روکتا ہے۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا، ہر گناہ کو چھوڑ دینا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ ہو، ہر گناہ کو چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی یہ اپنے اندر ہم نے اپنے رب کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ دوسرا اہم ترین، ہم میں سے اگر کوئی بڑے ہم لوگ موجود ہیں، ہمارے لیے بھی یہ بات، میرے جیسے طالب علموں کے لیے بھی بڑی اہم ہے، آپ لوگوں کے لیے دوسری چیز جو آپ کو کامیاب کرے گی، قرآن یاد کریں گے تو اللہ بھولنے نہیں دے گا۔ قرآن یاد کریں گے، حفظ کر لیں گے، اللہ مزید اس راستے پہ آپ کو لے کے چلے گا، وہ ہے اساتذہ کا ادب۔ یہ معاملہ ایسا کمزور ہے ہمارے ہاں بالخصوص، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس استاد سے ہم پڑھتے ہیں اس کا احترام ہمارے دل میں کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مخلد رحمہ اللہ تعالی، 190 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے شاگرد پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے، ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ پہلے دن گئے نا تو انہوں نے ایک بات بتائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو۔ انہوں نے کہا کہ نحن، ہم لوگ جتنے بھی ہیں دین پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ سبق آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نحن الی کثیر من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث۔
دین پڑھنے آئے ہو، حدیث پڑھنے آئے ہو، یاد رکھنا حدیث پڑھنے سے زیادہ بندے کو استادوں کے ادب کی ضرورت ہے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی وہ فکرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں تعلمت الادب فی 30 سنہ وتعلمت العلم فی 20 سنہ۔ کہتے ہیں میں نے استاد کی پہلے دن کی یہ بات سنی، اس کے بعد میں نے 30 سالوں میں صرف یہ سیکھا کہ اپنے استاد کا ادب کیسے کرنا ہے، اپنے استاد کا احترام کیسے کرنا ہے، اپنے استاد کی عزت اپنے دل میں پیدا کیسے کرنی۔ 30 سالوں کے اندر میں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آیا۔ باقی حدیثوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ میں نے 20 سال میں پڑھ لی۔ آپ 3 سال میں قرآن حفظ کر جائیں، آپ 2 سال میں قرآن حفظ کر دیں، لیکن یہ دل، یہ سینہ استاد کے ادب سے خالی ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، علم تو آ گیا ہے، قرآن تو آ گیا ہے، لیکن اس کی روح، اس کی برکت ہمارے سینے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگرچہ یہ ڈرانے کے لیے کہا۔ مستدرک حاکم کی 421 نمبر حدیث ہے، فرمایا لیس من امتی من لم یجل صغیرنا من لم یجل کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ میری امت کا حصہ نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کر رہا، چھوٹے پر رحم نہیں کر رہا، چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا، چھوٹے سے پیار نہیں کر رہا۔ وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور علم والے بندے کا حق جان کے اس کی عزت نہیں کرتا۔ جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، جو میرے اساتذہ کرام ہیں، کیا وہ علم والے نہیں ہیں؟ میں ان کا حق نہ پہچانوں، میں ان کی عزت نہ کروں، مجھے کیا ملے گا؟ یہ دوسرا پورشن ہے جو ہماری بہتری کے لیے بڑا ضروری ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں 210 نمبر پر، فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت رہنا چاہتے ہو؟ برکت پتہ کیا ہوتی ہے؟ برکت کو سمجھیں۔ برکت کا مطلب ہے آپ نے سبق یاد کیا، آپ کے سبق میں غلطی نہیں آئی۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ میں مدرسے میں پڑھانے گیا، میری تنخواہ 10,000 ہے، لیکن اس 10,000 میں اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے۔ 10,000 میرا بچا رہتا ہے، مجھے بیماریاں نہیں لگتی، میرے گھر میں بیماریاں نہیں آتی، مجھے رشتہ داروں کی طرف سے پھٹیکیں نہیں پڑتی۔ برکت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، یہ صحت میں برکت ہے۔ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا، یہ بھی برکت ہے۔ آپ سبق یاد کرتے ہیں، غلطی نہیں آتی، یہ بھی برکت ہے۔ آپ منزل سناتے ہیں، غلطی نہیں آتی، یہ بھی برکت ہے۔ آپ پارے کے پارے سنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو منزل بھولتی نہیں، یہ بھی برکت ہے۔ کیسے آئے گی؟ مع اکابرکم، ایک برکت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی عزت اور احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے ہم طالب علموں کی بہتری کے لیے، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا احترام۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ چیز ہے ہماری محنت۔ ہم سیریس کتنے ہیں، ہم سنجیدہ کتنے ہیں۔ اس وقت آپ کے 2 بجے ہیں، دنیا کے اندر 180 ملک ہیں۔ کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ 180۔ دنیا کے کسی ملک میں اس وقت 2 نہیں بجے ہیں۔ ایک پاکستان میں 2 بجے ہیں، ایک اور ملک میں۔ اس ملک کا نام کیا ہے؟ ازبکستان۔ جیسے ہمارا ہے نا پاکستان، اس ملک کا نام ہے ازبکستان۔ اس کے اندر بھی 2 بجے ہیں، ہمارے ہاں بھی 2 بجے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ صرف 2 ملک ہیں جن کا ٹائم ایک ہے۔ ازبکستان کا ایک شہر بخارا، بخارا کے چوک میں ایک سبزی والے کی دکان، سبزی والا اپنی دکان پہ بیٹھا سبزی بیچ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ سبزی والے کے پاس کھڑا ہو گیا، گھر والوں نے سبزی لینے کے لیے بیچا، اس نے سبزی خریدی، پیسے دیے، بقایا لیا، واپس لیتے ہیں نا پیسے دے کے، پیسے لیے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ سبزی والے کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اتنے پیسے رکھنے ہیں، اتنے دینے ہیں۔ اگلے دن پھر وہ گیا، پھر اس نے دیکھا، پھر وہ اس بچے نے نا معمول بنا لیا، یہ روزانہ سبزی والے کے پاس چلا جاتا، کھڑا ہو جاتا، دیکھتا رہتا، وہ لوگوں کو سبزی فروخت کرتا، پیسے ان سے لیتا، بقایا ان کو دیتا۔ اس نے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، یہ 4 پورشن اچھی طرح سمجھ لیے کہ
اس طرح ایک عدد میں سے دوسرا نکال دیتے ہیں، جمع اس طرح کرتے ہیں، ضرب اس طرح دیتے ہیں، ڈویژن اس طرح ہوتی، سارا اس نے سمجھ لیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں روزانہ آپ کو دیکھتا ہوں، میں نے جو سمجھ لیا، میں اور اس مسئلے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پورے علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ اس نے کہا جی کوئی جگہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے، ویسے لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ بچے نے کہا لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، 7 سال بچے کی عمر تھی۔ وہ کہنے لگا سدی والا ایک حل ہے، ہمارے خلیفہ ہیں نوح بن منصور، 1200 سال پہلے کی بات، بخارا شہر کی، اس کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے اس کی ایک لائبریری ہے، کتابیں پڑھی ہیں، ان بادشاہ کے پاس جا کے، خلیفہ حکمران کے پاس جا کے کہنا کہ میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو اس کی لائبریری میں جا کے کتابیں پڑھ لینا۔ یہ بچہ گیا، انہوں نے بھگا دیا، تھپڑ لگایا، چل بھاگ جا یہاں پہ، یہ بادشاہ کی لائبریری ہے، تمہارے جیسے نہیں جا سکتے اس میں۔ بچہ چلا گیا، جا رہا تھا، کسی بندے نے کہا کہ بادشاہ بیمار ہے۔ کولنچ ایک بیماری ہوتی ہے جو میدے والی آنت میں ہوتی ہے، جو بندہ اس بادشاہ کا علاج کرے گا نا، بادشاہ کہتا ہے میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ بچے نے اس سے پوچھا کہ یہ علاج کون کرے گا؟ بتانے والے نے بتایا کہ کوئی اچھا حکیم کرے گا، ڈاکٹر کرے گا۔ اس نے اپنے شہر کے سب سے قابل ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کہا میں آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیا، اس کی جڑی بوٹیوں کو سمجھنا شروع کر دیا اس بچے نے، اور اس کی دکان کے اندر پڑی ہوئی دوائیوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس بچے نے 7 سال وہاں پہ لگائے، 7-8 سال عمر اس کی پہلے تھی، 7 سال اس نے لگائے، 15 سال اس کی عمر ہوگی تقریباً۔ 15 سال کی عمر میں اس بچے نے ایک دوائی تیار کر لی، چھوٹی سی دوائی تھی۔ اس نے وہ دوائی لی کالج کے لیے، بادشاہ کے پاس آیا، یا حکمران کہہ لے، خلیفہ ہے ویسے، نوح بن منصور اس کا نام ہے۔ کہا یہ میں آپ کے لیے دوائی تیار کر کے لے کے آیا ہوں، میڈیسن لے کے آیا ہوں، آپ یہ میڈیسن کھا لیں، آپ کی تکلیف درد ختم ہو جائے گا۔ خلیفہ نوح بن منصور نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ بڑے لوگوں کو ڈر بھی ہوتا تھا نا کوئی زہر نہ کھلا دے۔ ایک غلام کو بلایا، اسے ٹیسٹ کروایا، وہ ٹھیک تھی۔ اس خلیفہ نوح بن منصور نے کھائی، اس کا درد ختم ہو گیا۔ اس بچے کو کہا کہ میرا درد واقعہ ختم ہو گیا، انعام مانگو۔ کیا انعام مانگتے؟ غریب گھر کا بچہ تھا، چاہتا تو سونا مانگ لیتا، نہیں مانگا۔ چاندی مانگ لیتا، نہیں مانگی۔ زمین مانگ لیتا، نہیں مانگی۔ بڑا گھر مانگ لیتا، نہیں۔ اس دور میں کاریں نہیں تھی، گھوڑے ہوا کرتے تھے، گھوڑے مانگ سکتا تھا، نہیں مانگا۔ بادشاہ نے کہا مانگ تو صحیح، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی لائبریری کی چابی دے دیں، میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نوح بن منصور نے کہا 1 سال کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ وہاں پہ چلے جائیں اور پڑھ لیں۔ 1 سال کے اندر یہ بچہ سوائے واش روم کے کبھی اس لائبریری سے باہر نہیں آیا، اور گھر سے کافی زیادہ چنے کھجورے لے گیا تھا، وہی وہ کھاتا رہا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کی طرف سے، خلیفہ نوح بن منصور کی طرف سے پولیس آئی جو اس دور کی تھی، انہوں نے پکڑا، کہا آپ چلے جائیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ نوح بن منصور نے اس بچے کو بلایا، میرے پاس آؤ، 1 سال میں کیا کیا ہے تم نے؟ ہم کہتے ہیں 1 سال میں مجھ سے 5 پارے نہیں یاد ہوتے، ہمارا کہنا ہے کہ 1 سال میں ہم سے قرآن نہیں یاد ہوتا۔ اس بچے نے کہا کہ 1 سال کے اندر آپ کی لائبریری میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو مجھے زبانی یاد نہ ہو، میں نے ساری کتابیں زبانی یاد کر لی۔ جانتے ہیں اس بچے کا نام کیا تھا؟ 1200 سال پہلے کی یہ کہانی ہے۔ اس بچے کا نام تھا بو علی سینا۔ آج بھی 9ویں کلاس کی بایو اٹھائیں، آج بھی میٹرک میں سائنس کی کتابیں اٹھائیں، کیمسٹری، فزکس، ان کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ 1200 سال پہلے اس نے محنت کی۔ آپ کو تو اللہ نے قرآن دیا ہے، میں اور آپ محنت نہ کریں تو کتنی دکھ والی بات اور کتنی افسوس والی بات ہے۔ یہ تیسری چیز ہے محنت۔ آپ کو سبق، اگر آپ اس مہینے میں 10 لائنیں یاد کرتے ہیں، اگلے مہینے میں 12 کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کی منزل آدھا پارا ہے تو یہ آدھے پارے سے امپروو کر کے آپ اس کو پارے پہ 2 پاروں پہ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ٹائم گزرے گا، آپ پڑھیں گے تب بھی گزرے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی گزرے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر سب سے پہلی اللہ کا ڈر، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ، اساتذہ کا ادب، استادوں کا احترام۔ جو بچہ اپنے استاد کا احترام، میں ایک چھوٹی سی بات، ایک مفسر نے لکھا، آپ نے اگر کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے لیول سے یہ بات بڑی ہو لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
قرآن پاک کے 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع میں نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے, دین علم سیکھنے کے لیے گئے, خضر علیہ السلام سکھا رہے تھے. ایک مفسر نے بات لکھی, بڑی کمال کی لکھی, 3 کام کیے. میں مختصر بات کروں, 3 کام کیے. ایک, کشتی میں سوار ہوئے تھے, استاد کا سٹیٹس خضر علیہ السلام کے پاس, اسٹوڈنٹ کا سٹیٹس ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. خضر علیہ السلام جو استاد تھے انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام شاگرد تھے, اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے اپنے استاد پہ اعتراض کیا, لقد جئت شیئا امرا, آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا, یا شیئا نکرا کہا, ایک جگہ پہ امرا ایک جگہ پہ نکرا. اگلا کام جو انہوں نے کیا تھا, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے استاد نے جو کام کیا ہے نا یہ درست نہیں, اس کے دوسری طرف جو بندہ کھڑا اس کا کام ٹھیک ہے. آگے گئے, ایک بچے کو قتل کر دیا, کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے یہ کام بھی اچھا نہیں کیا. استاد کے بارے میں یہ 2 باتیں کر دی. تیسرا کام, فوجد جدارا یرید ان ينقض فاقام, ایک دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا, اس پر بھی اعتراض کیا, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. استاد نے 3 کام کیے, شاگرد نے تینوں کاموں پر جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اس مفسرین نے لکھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا کہ یہ اپنے استاد کے کام کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں, رہنے نہیں دیا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس استاد سے تعلق ہی ختم کر دیا, سیکھنے کا پروسیس رک گیا, سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا. اگر بالفرض میرے استاد ہیں نا, مجھے لگتا ہے نا کہ میرے استاد میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے, تو جب میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں تو مجھے چاہیے میں وہاں پہ پڑھ لوں, لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے تبصرہ کرنا یا اس انداز سے یہ بھی انسان کے اندر بے برکتی لے کے آتا ہے. پہلی بات اللہ کا ڈر, دوسری بات اساتذہ کا ادب, تیسری بات سخت محنت, اور چوتھی ہمیشہ اللہ سے دعا کریں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنا, یا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة. یہ دعائیں کیا کریں اپنے علم کے اضافے کے لیے, اپنے حفظ میں برکت کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.